الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں جہاں بنایا. تمام امت مسلمہ کو 4 دینی باتیں پیش کرتا ہوں، قبول کیجئے. جو اچھا لگتا ہے وہ لے لیجئے، جو برا لگتا ہے اسے چھوڑیے. سب میں پہلے چند دین کے باتیں کرتا ہوں، طریقت اور شریعت. سب میں پہلے دنیا میں تمام دینی محمدی سے ہم کو پتہ چلا. چند لوگ شرک بدعت میں پڑے ہوئے ہیں اور چند لوگ توحید کا راستہ ہونا ہوئے. توحید کا راستہ کوئی اللہ والا، کوئی اچھا رہبر ہی دکھا سکتا ہے. ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پہلی وہی اتری، جبرائیل امین لے کر آئے تھے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جبرائیل امین لے کر آئے تھے، اللہ لے کو نہیں آیا تھا. اور اللہ واحد اکیلا ہے، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جنت، جہنم، تمام دینی محمدی پر اترا. آج ہم پیر و طریقت، شریعت، معرفت، طریقت، ہم وہ لوگ تو نہیں ہیں اتنا کامل. ہم کہتے ہیں وہ زمانے کے لوگ الگ تھے، وہ عامل تھے، کامل تھے. اللہ نے ان کو بھی یہی آسمان اور زمین دی تھی، یہی کھانا پینا، یہی جان، یہی ہاتھ، یہی پیر دیے تھے. وہ رپا کر چکے ہیں تو آج کے لوگ ایک نیا پیسہ چارانے بھی کر دکھانا چاہیے نا، ہم ہو یا آپ ہو. ہم کو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے معلوم ہوا، ہم دیکھے نہیں. هو الاول اللہ تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا. هو الظاہر نہیں دیکھے، هو الباطن نہیں دیکھے، هو الظاہر دکھنے والی چیز. اگر ہم یہ پوچھیں گے بڑے بڑے دعوے دار کرنے والوں کو یہ ظاہری کہاں ہے بولے تو نہیں بتائیں گے. وہ آخر ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ایمان ہے. آج فنا اور بقا خالی باتیں ہوتے ہیں. ہمارے پیر و طریقت میں بھی ہم بھی اس میں آتے ہیں. اپنے مریدوں کو ہم ان کے رہبر ہیں، اپنے مریدوں کو جب بناتے ہیں تو دعوت دینا کہ بابا آنا ان کا کام ہے، نہیں آئے تو ان کی غلطی ہے. سما کرنا، ہار ڈالنا، موگرا ڈالنا، گلاب کا ڈالنا، پیسے اڑانا، شال کرنا، یہ خوشی کی بات ہے، سما ہے، یہ کوئی فرض اور دین نہیں ہے. اگر ہم یہ مریدوں کو ہم فنا کا راستہ اور بقا کا دکھائیں گے، وہی دکھا سکتا ہے جو بقا کے راستے پہ، فنا کے راستے پہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چند ایک بھائی بولا تھا تم کتابیں پڑھ کے باتیں کرتے ہو. ارے بھائی پہلی کتاب تو اللہ ہی کی تو ہے، وہی کتاب پڑھ کے پورے جہاں کو بولا جا رہا ہے. اگر تو واقعی ہی شرک سمجھنا چاہتا ہے تو کتابوں سے نہیں سمجھ سکتا. تو پہلا اپنے آپ کو پہچاننا. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یہ کتاب کی باتیں ہیں، یہیں سے ہم کو پہچان تو دکھائیے. اور شب معراج میں جا کر اللہ کو محمد نے دیکھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بولا، ہم مان لیے.
اور وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ہمارے سر کے بندے ہیں. ارے تو اب تک بندگی میں صحیح نہیں ہے، بندہ کیسا بنتا ہے؟ کوئی مسلمان پہلے کچھ نالج نہیں رہتی، کچھ سورے پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد میں رسم ادا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نمازی بن گیا. کوئی کیا بن گیا؟ نمازی بن گیا، سب کچھ بن گیا، لیکن اللہ والا نہیں بن گیا. لوگ تجھ کو خود بولے تو اللہ والا بول کے. کوئی حافظ بنا، کوئی عالم بنا، کوئی مفتی بنا، کوئی قاری بنا، کوئی نمازی بنا، لیکن آج تک آج کے دنیا میں کوئی اللہ والا آ رہا کر کے بولنا. اب دین پھیلا رہے ہیں، اللہ والے پھیلاتے، ان کو خلافت تھی، ان کے رہبر تھے، ان کے پیچھے نہ آستیت تھی نہ کیابیت تھی. فلاں صاحب کا وہ ہے، فلاں صاحب کا یہ ہے. کتابوں سے شرک بدعت نہیں حاصل کر سکتے جب تک تم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں. رہی بات توحید کی، آج ہمارے ہی سمجھدار لوگ ایک دوسرے کی غیبت زیادہ کرتے ہیں اور جو اچھا رہتا ہے اس کو اتارتے ہیں. ناسمجھ لوگ نہیں کرتے. توحید تک تو جب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک تو اپنے آپ کو صحیح معنوں میں پہچان لینا چاہیے. اور تیرے خود کے گھر والے تجھ کو ٹھکرائے، تجھ کو خود تیرے ایمان والے تجھ کو ٹھکرائے، تیری لوگ غیبت نہیں گائیں گے، تیری انسٹ نہیں کریں گے، اور تو اکیلا جب تک ہو جاتا نہیں تب تک تو توحید کو پہنچتا ہی نہیں. توحید کو پانے کے لیے پہلے اپنی پہچان کرنا ضروری ہے. جس طرح انبیاء نے اپنی امت کو اپنے قریب دکھایا، وہ اس کو بولتے ہیں توحید. انہوں نے کسی کے دوسرے کے طرف متوجہ نہیں کرے. وہ آج کھانوں کے پیچھے خالی شرک بدعت کے سوا دوسرا کچھ بھی نہیں بولتے. ارے بھائی یہی دین ہم کو امت محمدی کو سمجھانا ہے. چند لوگ سمجھتے ہیں کہ رسمی طور پر 5 ٹائم نماز پڑھنے سے میں مسلمان ہو گیا. انہی کی یہی امام کو پوچھو، قلب المومن عرش تعالی، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے بولے تو بولے گا ہم کو پتا نہیں، وہ اللہ والوں کو پتا ہے. ارے تو بھی کھاتا ہے، تیرے بھی اللہ نے وہ روپا کر تو چارہ نے تو کر. اور فنا کا بقا کا پہلے علم تو جان، پھر فنا اور بقا کے راستے پہ چل. اگر کوئی عملی زندگی کرتا ہے، تمہیں لوگ کہتے ہو شریعت میں یہ حلال ہے، پیٹ بھر کو کھاؤ. ارے بھائی اللہ والوں نے حلال چیز کو بھی مختصر چکا ہے، پیٹ بھر کے نہیں کھایا. ہم کو اللہ کہاں پتا تھا؟ ہم ہمارے مریدوں کو اچھی تعلیم، اچھی نصیحت، شریعت، ہمارے زبان پہ بات کرے تو گالی رہتی ہے، بات کرے تو غیبت رہتی ہے. ہمارے اندر کوئی گالی دیتا ہے تو ہمارے اندر صبر نہیں رہتی. اپنے ذات کے لیے کوئی گالی دیتا ہے تو اسے ہضم کرو. اگر دین کے واسطے آتی ہے تو اس کو جواب دو. اور ادھر ادھر بیٹھ کر بحث کرنا، دین کی بات کرنا، یہ مناسب نہیں ہے ہمارے لیے یا کوئی اور کے لیے. تمام کتاب قرآن کی آیتیں اسی زمین پر اتری ہے. قرآن کی 115 نمبر آیت ہے، والمغربی والمشرقی فَأَيْنُمَا تَوَلُّوا فَثُمُّ وَجْهُ اللَّهِ. اگر ہم کسی امام کو پوچھیں گے یا کسی اور کو پوچھیں گے بھائی کدھر ہے وہ اس کا رخ بتا، میرا ہی چہرہ ہے تو بولیں گے وہ اب نہیں دکھے گا، وہ غیب میں ہے. ارے تیرا غیب ہٹا بھائی، تیرا غیب ہٹا، اچھی تعلیم لے. باتیں بڑے بڑے کرنے سے کیا ہونے والا؟ ہم بھی تھوڑا بہت عمل کرنے والے بنے. ظاہر کا عمل بہت لوگ کرتے ہیں، باطن کا عمل کر کر بتاؤ. اور باطنی علم بھی رکھو. ہمیں پہلے وہی اتری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اللہ ہے بول کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اللہ اکیلا ہے بول کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا جہنم جنت ہے بول کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا. تمام آیتیں اللہ کی ہے بول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کچھ بھی نہیں بولا. اللہ کی بڑائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بول کے اللہ کی بڑائی ہوئی، ورنہ نہیں ہوتی تھی.
अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोले, भाई मैं भी तुम्हारे सर का हूँ, मुझ में वही उतरती है, तुम में नहीं उतरती है। समझदार के लिए ये बात बड़ी मायने रखती है, ना समझों के लिए नहीं। ये वजूद मरना मिटना ये कुदरत का निज़ाम है। पहला अपने नफ्स को समझो, फिर लोगों को शिरीक बिद्दत हराम हलाल। क्या तुम पहले उस तरह से हो? खुद तुम जब तौहीद पर चलते हो तो तुम्हारे रिश्तेदार ठुकराते हैं, तुम्हारी बीवी बच्चे ठुकराते हैं, तुम्हारे अहल हयाल ठुकराते हैं, तुम्हारे दोस्त ठुकराते हैं। तुम्हारी अच्छाई को देखे के बाद में कोई भी तुम्हें करीब नहीं कर लेता, कहीं उनका खेल नहीं चलता। तुमको किस तरह बदनाम करने का बोले तो एक रास्ता काटते हैं, इसे कैसा बदनाम करना, इसे कैसा लेना। रूहानियत में जाने उतना मामूली खेल नहीं है भाई। अपने नफ्स की कुर्बानी खाली बोलने से नहीं होता। खाली अपने नफ्स को खुश कर कर शरीयत में सब है मामूली करोड़ों मुसलमानों को लो मावा छोड़ के नहीं हैं, स्टार छोड़ के नहीं हैं, और हम सुन्नत नफिल के बातें करते हैं, और एक सामने वाले को सलाम कैसा करना मालूम नहीं है, सामने रहे तो भी गर्दन झुकाते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल अमल है, मैं देखा हुआ बोल रहा हूँ, ये गीबत नहीं है किसी की। अगर सही मानों में तौहीद में जानता है तो तौहीद वाले का वसीला पकड़ो। अगर हम खाली जिंदगी भर बयान ही करते बैठेंगे तो कुछ नहीं, कुछ तहकीक भी करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।